بالكتاب المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. اولاً سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہر دل عزیز حضرت مولانا عبدالباری صاحب فاروقی کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو اس تاریخ ساز جگہ پر کچھ کہنے کا موقع دیا. آپ اور ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ جگہ یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی. اس کے پیچھے علماء کرام کی اور خاص کر تحریک مدح صحابہ کے بانی، اس ادارے کے بانی حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے اس مقام کو اپنے خون سے سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. میں 2 منٹ کی ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی کو امام اہل سنت کیوں کہتے ہیں. یہ واقعہ ہے جب لکھنؤ کے ایک بڑے عالم دین جن کا نام عجم میں تو تھا ہی، عرب میں بھی تھا، جس طریقے سے مولانا علی میاں صاحب کا، ان کا نام حضرت مولانا ابو الحسنات حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی، ان کے شاگرد رشید مولانا عین القضات صاحب جو کہ بانی ہے مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے، ان کے شاگرد ہیں مولانا عبدالشکور صاحب. باقاعدہ امام اہل سنت نے کسی ادارے میں رہ کر تعلیم حاصل نہیں کی، آپ ہی کے پاس تمام کتابیں پڑھی ہیں اور فراغت کے بعد آپ دہلی چلے گئے کچھ تصنیفی کام کے لیے. اس وقت لکھنؤ کا ماحول یہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ شیعت رافضیت بڑے قدم جما چکے تھے، یہاں تک کہ جن کا نام اہل سنت ہے وہ بھی اس کے چپیٹ میں آ چکے تھے. جب ایسا ماحول پیش آیا، ایسے حالات آئے تو حضرت مولانا قضات صاحب نے مولانا عبدالشکور صاحب کو دہلی سے بلوا لیا اور اس کام کے لیے، رد شیعت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے ان کو چن لیا. تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ آپ نے انہی کو کیوں چنا؟ بہت اور بھی عالم دین تھے، بڑے بڑے اور بھی لوگ تھے جو یہ کام کر سکتے تھے، آپ نے انہی کو کیوں چنا؟ اس وقت مولانا عین القضات نے کہا تھا اس معاملے میں مولانا عبدالشکور ہم اہل سنت کے امام ہیں. وہاں سے یہ لقب آپ کو مل گیا امام اہل سنت کا. آپ نے دفاع صحابہ میں کام کیا. دفاع صحابہ کیا ہے، کب اور کس لیے، میں انہی 2 باتوں پر اپنی بات کروں گا اور انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. سبقت کرنے والے لوگ مہاجرین اور انصار میں اور وہ لوگ جو ان کے متبعین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا صحابہ کرام کے سلسلے میں. اب اس کے بعد کوئی شخص اللہ کی رضا کے خلاف کام کرے یا اللہ کی منشا کے مطابق کام نہ کر اللہ کے حکموں کو توڑے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں گے. اس لیے صحابہ کرام کا دفاع ضروری ہے کیونکہ یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے. لوگ صحابہ کرام کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، ان کی عزت کو داغدار کر رہے ہیں. اس موقع پر ہم دفاع صحابہ کے لیے کھڑے ہوں گے. اور کب کھڑے ہوں گے؟ جب بھی ان پر لعن و طعن ہوگا، جب بھی ان کی مبارک ہستی کو مجروح کیا جائے گا، ان کی شان مبارک کو مجروح کیا جائے گا، اس وقت دفاع صحابہ ہم کریں. اور اسلام کو تقویت ملی ہے ان صحابہ کرام سے. حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حضرت معاویہ معاندین کے اعتراضات میں پیش لفظ میں لکھا ہے. کیا لکھا؟
کہ امت اور نبی محمد رسول اللہ کے درمیان سب سے بڑا اور سب سے بنیادی واسطہ صحابہ کرام کا ہے، اور جو شخص اس واسطے کو نہ مانے وہ دین اسلام والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ بنیادی چیز ہی کو نہیں ماننا؟ اسلام کو تقویت ملی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون صدیق اکبر؟ جن کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسلام کو تقویت ملی ہے فاروق اعظم کے ذریعے۔ کون فاروق اعظم؟ کہ جن کی زبان حرکت کرتی ہے تو قرآن کی آیت بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی، اس موقع پر میں پورا واقعہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، بس اسی کے تعلق سے بات۔ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی اور نبی بڑے پریشان، تو آپ نے ابو بکر سے بھی رائے جانی، حضرت عثمان سے بھی، حضرت علی سے بھی، اور دیگر لوگ کے سب سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، سب نے اپنی رائے دی۔ جب حضرت عمر سے پوچھا ہے تو حضرت عمر نے کیا جملہ ادا کیا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان۔ اور جب اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی دفاع میں آیت نازل کرتا ہے تو یہی الفاظ جو فاروق اعظم کے تھے یہی قرآن میں آتا ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لیے، موجود ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی الفاظ جو فاروق اعظم کے تھے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے۔ اللہ کے نبی خاموش، کیوں؟ ابھی کوئی آیت نہیں اتری، اللہ کا حکم نہیں آیا، کیسے کر لیں؟ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے اور اللہ کے نبی کو حکم دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے۔ یہ ہے فاروق اعظم کی شان۔ اسلام کو تقویت ملی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ کون عثمان غنی؟ جن کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہوں گے۔ اسلام کو تقویت ملی ہے میرے عزیزوں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے سے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب۔ یہ تمام واقعات اور صحابہ کرام کا تقدس ہم اس کو مانیں گے تو ہم مکمل ایمان والے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھی ذرہ برابر صحابہ کرام کی شان میں کمی بیشی کرے یا ان کے مرتبے کو گھٹائے، ان کی شان کو مجروح کرے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام کے تمام ایسے واقعات ہیں جو اہل سنت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم ابو بکر کا قصہ نہیں جانتے، ہم عمر کا قصہ نہیں جانتے، ہم انہی صحابہ کرام کے بارے میں نہیں جانتے۔ عشرہ مبشرہ کے نام ہم سے پوچھ دیے جائے ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے دفاع کریں گے؟ پہلے ہمیں خود سیکھنا ہے، ہمیں ان کے مقام کو جاننا ہے، ہمیں بنیادی چیزوں کا جاننا ہے۔ جب یہ باتیں ہمیں پتہ ہوں گی اس وقت ہم دفاع کرنے کے لیے سامنے آ پائیں گے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں ایک رافضی نماز پڑھا رہا ہے، بڑا مجمع اس کے پیچھے، وہ نماز پڑھاتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی نماز میں کیا کہتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے کس پر؟ ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، اما جان عائشہ پر، حضرت زینب پر نماز پڑھا رہا ہے، وہ نماز میں لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ حال ہے ان کا۔ اور آج کوئی کھڑا ہو اور آج کوئی ان کو بھائی کا اتحاد کا نعرہ لگائے، ہم کیسے اتحاد کا ان سے نعرہ لگا سکتے ہیں؟ بس ضروری اتنی بات ہے کہ ہم یہاں کے اس اسٹیج سے جڑ جائیں اور حضرت سے، مولانا عبدالباری صاحب سے اپنے تعلقات کو بنائیں، ان کے پاس جو پرچے موجود ہیں وہ لیں اور مکمل اور بنیادی علم حاصل کریں۔ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔